بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین نے بھاری ہتھیار اور لڑاکا طیارے لداخ میں پہنچانا شروع کر دیے۔ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا، چینی جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی حدود میں جا گھسے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع، بھارت نے دو ٹوک اعلان کر دیا، معاملے نے نیا موڑ اختیار کر لیا۔ چین کے جنرل نے ہمسایہ ملک پر حملے کی دھمکی دے دی، انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ امریکہ اور برطانیہ ہانگ کانگ میں مداخلت سے باز رہے، چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اسپیس ایکس ناسا کے خلا بازوں کو خلا میں بھیجنے والی پہلی نجی کمپنی بن گئی۔ بھارت کا پاکستانی ہائی کمشنر کے 2 افسران کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی میں منگل 2 جون سے ایک ہفتے کے لیے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، صدارتی الیکشن ہارنے کا خطرہ منڈلانے لگا، حیران کن سروے سامنے آ گیا۔ بھارت نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے بھاری ہتھیار اور لڑاکا طیارے لداخ میں بھارتی سرحد کے قریب پہنچا دیے۔ چینی اور بھارتی فوج میں ایک بار پھر دوبارہ جھڑپ ہوئی۔ چین کے ہاتھوں مار کھانے والے بھارتی فوجیوں کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ چین نے بھاری ہتھیار اور لڑاکا طیارے لداخ پہنچا دیے۔ چینی اور بھارتی فوج میں ایک بار پھر لڑائی ہوئی۔ چینی ٹویٹر صارفین بھی زخمی بھارتی فوجیوں کی تصاویر سامنے لے آئے۔ ادھر سویڈن میں جنگی امور کے ماہر اشوک سوائن نے اپنی ہی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارتی پروفیسر نے بھی زخمی بھارتی فوجیوں کی تصاویر شیئر کر دی اور کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی بٹائی پر مودی خاموش کیوں ہیں۔ اشوک سوائن نے تیکھے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا اب سرجیکل اسٹرائیک کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا، اور اب موہن بھگت کی RSS کہاں ہے۔ لداخ اور سکم سمیت لائن آف کنٹرول پر عسکری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چینی فوج نے لداخ کے مشرقی علاقے میں بھاری ہتھیار سرحد پر پہنچا دیے ہیں۔ چینی فضائیہ نے بھی لداخ کے قریب اپنے ایئر بیس میں توسیع کر دی اور لڑاکا طیارے وہاں پہنچا دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لداخ کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، چینی جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی حدود میں جا گھسے۔ چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں کافی دیر تک پرواز کرتے رہے۔ کچھ روز قبل چینی ہیلی کاپٹر بھی بھارتی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی سرحدی کشیدگی میں ہر گزرتے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چینی فوج کے رد عمل کے بعد سے بھارتی فوج خوف میں مبتلا ہے اور تاحال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ بھارت کی فضائیہ کو تب ہوش آیا جب چینی جنگی طیارے واپس لوٹ چکے تھے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے میراج جنگی طیارے سرحد پر روانہ کیے گئے، تاہم تب تک چینی جنگی طیارے اپنی حدود میں واپس لوٹ چکے تھے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ کچھ روز قبل بھی چینی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ چینی ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں 5 کلومیٹر اندر جا گھسے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ جاری سرحدی تناؤ میں بھارت کے فخر کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے۔ بھارتی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا۔ یہ بات اہم ہے کہ لداخ اور تبت کی سرحد پر سینکڑوں بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر کئی
مقامات پر جغرافیائی تنازعات موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں جنگ بھی ہوئی تھی، تاہم 1970 سے اب تک دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان کبھی بھی فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تائیوان کی خود مختاری کے معاملے پر چین کی مغربی دنیا سے پہلے بھی ٹھنی رہتی ہے، اور اب چین کے جنرل نے ایسی دھمکی دے دی کہ خطے میں کشیدگی کی نئی لہر شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی جنرل نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اگر تائیوان کو آزاد ہونے سے روکنے کے لیے کوئی اور آپشن نہ بچا تو ہم اس پر حملہ کر دیں گے اور طاقت کے بل بوتے پر اسے آزاد ہونے سے روک دیں گے۔ چینی جنرل کا کہنا تھا کہ چینی مسلح افواج کسی علیحدگی کے منصوبے یا اقدام سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گی۔ ہم کسی صورت تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تائیوان کے معاملے پر چینی فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اس طرح کا بیان ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس سے قبل کبھی اعلیٰ فوجی قیادت کی طرف سے اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے نے امریکہ اور برطانیہ سے ہانگ کانگ کے معاملے میں مداخلت فوری طور پر روکنے، بالادستی اور اقتدار کی سیاست کو فوری طور پر بند کرنے، کشیدگی کو بھڑکانے اور ہر جگہ مشکلات کھڑی کرنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ چین نے ہانگ کانگ کے بارے میں امریکہ، برطانیہ اور کچھ دیگر ممالک کی طرف سے پیدا کی جانے والی غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین امریکہ اور برطانیہ کے بے بنیاد بیانات کی مخالفت کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسپیس ایکس ناسا کے خلا بازوں کو خلا میں بھیجنے والی پہلی نجی کمپنی بن گئی۔ یہ پہلی پرائیویٹ خلائی گاڑی ہے جو ناسا کے خلا بازوں کو مدار میں لے کر گئی۔ 2011 کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جب امریکہ اپنے خلا بازوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر پہنچانے کے قابل ہوا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس نامی راکٹ کمپنی نے ناسا کے خلا بازوں کو خلا میں بھیج دیا ہے۔ خلا باز اتوار کے روز پہر 3:30 بجے خلا اسٹیشن میں پہنچے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے اور دونوں پاکستانیوں کو 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ بھارت سے چلے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں منگل 2 جون سے ایک ہفتے کے لیے شہر میں داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ابوظہبی کے ابلاغی اداروں کے مطابق یہ پابندی نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر کردہ SOPs کے تحت لگائی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ٹی وی چینل اور اخبار کی جانب سے صدارتی الیکشن کے حوالے سے کرائے جانے والے ایک مشترکہ سروے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حریف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کی جانب سے کرائے جانے والے سروے کے نتائج اتوار کو جاری کیے گئے ہیں۔ اس سروے میں سامنے آیا ہے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو 53% ووٹرز کی حمایت حاصل ہوئی ہے، جبکہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 43% لوگ دوبارہ امریکہ کا صدر بنانا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے باعث نافذ کیا گیا ملک گیر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں عبادت گاہیں، ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال کھولے جائیں گے۔ بھارتی وزارت داخلہ دوسرے مرحلے میں ریاستی حکام سے مشورے کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کرے گی۔ خیال رہے کہ بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,80,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں
حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔